آداب ناظرین، رخشیز کریٹیویٹی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسے شہر کا ذکر کر رہی ہوں جو اپنے آپ میں بے مثال ہے، اور وہ شہر ہے شہر لکھنؤ۔ لکھنؤ یعنی نزاکت و نفاست کا شہر، نوابوں کا شہر جو طبیعت میں فیاضی رکھتا ہے، شاعری اور فنون لطیفہ کی قدر جانتا ہے۔ یہاں کی تہذیب اپنا ایک وقار رکھتی ہے۔ یہاں کے کھانوں کی بات اگر کی جائے تو ایک لمبی فہرست ہے، مثلاً کلہڑ والی چائے کے ساتھ مکھن والے بن، ملائی کی گلوری جو منہ میں جاتے ہی پگھل جاتی ہے، ٹوکری چاٹ، شاہی ٹکڑے، لکھنوی پان، نہاری، بریانی اور پھر ہر قسم کے کباب۔ کباب کی بات کی جائے تو گلوٹی کباب سر فہرست ہیں۔ ہوا یوں کہ اس زمانے کے شاہی نواب آصف الدولہ کے دانتوں میں تکلیف رہنے لگی، اور بڑھتی عمر کی وجہ کر دانتوں نے ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اب کباب کے شوقین آصف الدولہ نے یہ منادی کرائی کہ جو کوئی بھی ایسا کباب تیار کرے گا جسے چبانے کی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح گلوٹی کباب وجود میں آیا، جو اتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے کہ بالکل منہ میں گھل جاتا ہے۔ اب آئیے یہاں کی تہذیب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں کی تہذیب کا عالم یہ ہے کہ انتہائی غصے کی حالت میں بھی اردو زبان کے وقار پر کوئی آنچ آنے نہیں دی جاتی۔ اردو زبان کی شیرینی، لوچ اور کھنک کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ دعویٰ زباں کا لکھنؤ والوں کے سامنے، دعویٰ زباں کا لکھنؤ والوں کے سامنے، اظہار بوئے مشک غزالوں کے سامنے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک دن سڑک کے کنارے دو بھنگنیں آپس میں لڑ بیٹھیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، آپ کی یہ نازیبا اور غیر شائستہ گفتگو سن کر کہیں ہمارے صبر کا پیمانہ نہ لبریز ہو جائے، اور خدا نخواستہ کہیں میں غیر مناسب کلمات نہ ادا کر دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دہن مبارک کو مقفل رکھیں۔ دوسری نے کہا، میں مقفل رکھوں؟ آپ کے نور چشم نے ہمارے لخت جگر کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں انہیں میں نظر انداز کر دوں؟ اول تو آپ کے نور چشم ہمارے لخت جگر کے دستار سے آنکھ مچولیاں کھیلتے رہے، اور پھر ایک دم سے دھکے دے دیے۔ ہمارے لخت جگر سنبھلتے اس سے پہلے ان کے شکم مبارک کو سامنے کی دیوار سے شدت کی ضرب لگ گئی۔ شدت کرب سے بے قرار جب وہ روتے ہوئے ہمارے پاس آئے تو ان کے رخسار گلابی اور آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی، گوشے دل میں ٹیس اٹھنے لگی۔ پہلی نے کہا، آپ نے باتوں کو کچھ زیادہ ہی طول دے دیا، ورنہ صورتحال اتنی سنگین بھی نہ تھی۔ آپ نے ہمارے نور چشم کی اتنی زیادتیاں گنوا دیں، لیکن ذرا جو اپنے لخت جگر کی کارکردگی پہ نظر ڈالتی تو پتہ چلتا کہ ان کا رویہ کس قدر جارحانہ تھا۔ آپ کے لخت جگر کے نازیبا اور غیر مناسب جملوں کے مسلسل استعمال نے ہمارے نور چشم کے پیمانۂ صبر کو چھلکا دیا، اور پھر انہوں نے بھی جوابی کارکردگی کرتے ہوئے ذرا پشت پہ دھکے دے دیے جو ذرا دیوار سے جا لگے۔ بس اتنی مختصر سی بات کا آپ نے اتنا طویل فسانہ بنا دیا۔ اور پھر دونوں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں، اور میں سوچنے لگی کہ جناب ایسی لڑائیاں ہی اگر روز سننے کو مل جائیں تو اپنی اردو بہتر سے بہترین ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تہذیب لکھنؤ سے ہے یہ شان لکھنؤ، تہذیب لکھنؤ سے ہے یہ شان لکھنؤ، حد درجہ وزادار ہے خاصان لکھنؤ، شامل کیا تھا نام میں بیگم کے محل کو، بیگم کو محل کہتے تھے سلطان لکھنؤ، چھت پر بنی ہے بھول بھلیا کی عمارت، آتے ہیں جسے دیکھنے انجان لکھنؤ، اور وہ قیصر باغ بارادری لاجواب ہے، وہ چار باغ دلکشا دربان لکھنؤ،
اور یہ شہر ہے مشہور زمانہ، کوئی آئے دیکھے اودھ کی شان پرستان لکھنؤ۔ یہ لکھنؤ کی سرزمیں، یہ لکھنؤ کی سرزمیں، یہ رنگ و روپ کا چمن، یہ حسن و عشق کا وطن، یہی تو وہ مقام ہے جہاں اودھ کی شام ہے، جواں جواں ہنسی ہنسی، یہ لکھنؤ کی سرزمیں، یہ لکھنؤ کی سرزمیں۔ شباب و شیر کا یہ گھر، یہ اہل علم کا نگر ہے، منزلوں کی گود میں یہاں ہر ایک راہ گزر، یہ شہر لال زار ہے، یہاں دلوں میں پیار ہے، جدھر نظر اٹھائیے بہار ہی بہار ہے، کلی کلی ہے نازنی، یہ لکھنؤ کی سرزمیں، یہ لکھنؤ کی سرزمیں۔ یہاں کی سب روایتیں ادب کی شاہکار ہیں، امیر اہل دل یہاں غریب جانثار ہے، ہر ایک شاخ پر یہاں ہیں بلبلوں کے چہچہے، گلی گلی میں زندگی قدم قدم پہ قہقہے، ہر ایک نظارہ دل نشیں، یہ لکھنؤ کی سرزمیں، یہ لکھنؤ کی سرزمیں۔ یہاں کے دوست با وفا محبتوں سے آشنا، کسی کے ہو گئے اگر رہے اسی کے عمر بھر، نبھائی اپنی آن بھی بڑھائی دل کی شان بھی، ہے ایسا مہربان بھی کہو تو دے دے جان بھی، جو دوستی کا ہو یقین، یہ لکھنؤ کی سرزمیں، یہ لکھنؤ کی سرزمیں۔ ہماری یہ کاوش آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔